دوستو، کیا آپ نے یہ بیان سنا یا نہیں سنا؟ سننے کے موڈ میں ہو تو سننا، ویڈیو کو اوپر نہیں کرنا۔ اگر ویڈیو آپ نے اوپر کر دی پھر نہیں پچھتانا، پھر نہیں کہنا کہ ویڈیو آئی اور چلی گئی۔ ایسی ویڈیو بار بار دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ میں آپ کو حضرت مولا علی کا زمانے کی ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ آئیے جانتے ہیں مولا علی کا زمانہ کیسا زمانہ گزرا۔ دوستو، کون مولا علی جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی دروازہ ہے۔ کون مولا علی جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، امام حسن امام حسین کے بابا علی، فاطمہ کا شوہر یعنی نبی کے داماد حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں جانتے ہیں کہ مولا علی کا کس طرح سے زمانہ گزرا، کس طرح سے مولا علی نے اپنی زندگی بسر کی۔ آج ہم لوگ اپنی زندگی نہ جانے کس طرح سے بسر کرتے ہیں۔ ہم کبھی خیال ہی نہیں کرتے کہ ہمارے بڑے یعنی نبی کے زمانے میں صحاباؤں نے کیسی زندگی گزاری۔ ہم اپنی زندگی میں مست ہیں۔ دوستو پلیز ویڈیو کو اوپر نہیں کرنا، پھر بعد میں پچھتاؤ گے۔ اگر ویڈیو اوپر کر دی بعد میں بہت پچھتاؤ گے، ویڈیو آئی اور چلی گئی، ہم ویڈیو دیکھ ہی نہیں پائے۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ہر سال کربلا سناتے ہیں میرے عزیزو، اب کربلا صرف علماء سے نہیں، ہر گھر میں باپ سے بچہ خود سنے۔ کون؟ حسین ابن علی ہیں۔ یہ کربلا کی داستانیں گھر گھر میں ہو، پھر ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ظالم طاقتیں کیا کیا منصوبے بنا رہی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اب تاریخ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اب خلافت کا جو دور ہے یہ ظاہر سی بات ہے کمپلیکیٹڈ چیز۔ حکومت، سیادت، امارت، خلافت یہ آسان چیز نہیں ہے میرے عزیزو۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں یہ عہدہ ہمیشہ اختلافی ہوتا ہی رہا ہے، لیکن صحابہ کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خالص اللہ کی محبت رکھی تھی۔ وہ دنیا پرست نہیں تھے اور دنیا کے اسباب کی طرف یا مادوں کی طرف وہ دل دادا نہیں تھے، اللہ کا خوف رکھتے تھے، اس لیے زیادہ معاملات نہیں آئے۔ پھر بھی جیسے کہ کل میں نے بتایا، حضرت عثمان کی 12 سالہ خلافت کے دور میں آخر دور ایسا آیا جو فتنوں سے بھرا ہوا۔ عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی جس نے یہ بیج بویا اور ایک جماعت پیدا کر دی اور مسلمانوں میں انتشار اور فرقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اور سبب کہاں، یہ فتنہ کہاں تک پہنچا؟ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا مدینے میں۔ یہ پہلا قتل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کا قتل۔ حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا، لیکن وہ تو ایک آگ کا پجاری تھا، ابو لولو فیروز مجوسی۔ لیکن حضرت عثمان کا جو قتل ہوا ہے وہ آپسی انتشار کی وجہ سے ہوا۔ تفصیل میں نے بتایا، جگہ جگہ انقلاب نام سے کچھ جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں، ان کو یہ چاہیے تھا ریولیوشن اور ان کو جدت، نیا پن چاہیے تھا۔ حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ 12 سال ہو رہا تھا اور یہ وقت یہاں تک آ پہنچا کہ مدینے میں پہنچ کر کے ان سبائیوں نے، مصر کے رہنے والے بلوائیوں نے حضرت عثمان کا قتل کر دیا۔ یہ قتل صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ جتنے بڑے صحابہ تھے اس قتل کے خلاف تھے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کی سخت مذمت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مدینہ کو جس نے حلال کر دیا خون سے حضرت عثمان کے، وہ دنیا کا بدترین شخص ہے۔ اور حضرت علی کے فرامین ہے کہ میں سمجھتا ہوں قتل عثمان سب سے بدترین فتنہ ہے۔ اب حالات ہو گئے، ان کے قتل کے بعد جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، جنت البقیع میں آپ دفن۔ اب خلافت کا مسئلہ آیا کہ اب کون خلیفہ بنے گا۔ جیسے حضرت ابو بکر کی خلافت، کیسے تمام مسلمانوں نے اتفاق رائے سے آپ کو خلیفہ چن لیا، اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے جاتے وقت خود ہی اعلان کر دیا تھا، اس لیے اختلاف نہیں ہوا، صحابہ نے ان کو چن لیا۔ اور حضرت عثمان کی خلافت کیسے ہوئی تھی؟ 6 صحابہ جمع ہوئے تھے، کل جیسے میں نے بتایا مجلس شورا اس کو کہتے ہیں، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت علی، حضرت عثمان، یہ 6 لوگ تھے۔
حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کو منتخب کیا تھا، یہ 6 لوگ جس کو منتخب کریں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ ان 6 میں سے 2 تو پہلے ہی ہٹ گئے کہ ہم کو خلافت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور باقی جو 2 تھے انہوں نے اپنی خلافت دوسرے کو سپرد کر دی، جیسے حضرت زبیر نے حضرت علی کو دے دیا، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو۔ بچے 2 ہی تھے، حضرت علی اور حضرت عثمان، جو خلافت کے دعوے دار۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں سے وعدہ لے لیا تھا، ہم جس کی بیعت کریں گے ایک دوسرا اس کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا۔ تو جب حضرت عثمان کی بیعت ہو گئی تو حضرت علی نے بھی بیعت کیا۔ اب یہ پوری روایت مسند ابی یعلا میں، تاریخ ابن عساکر میں، خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب حضرت علی کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا، وہ بھی میں ابھی تاریخ میں بتاتا ہوں۔ 2 جنگیں ہوئی ہیں جو تاریخ کی بدترین قسم کی، یعنی جس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ان جنگوں کے متعلق ذکر کرنا مسلمانوں میں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ابھی دور ایسا آ گیا ہے کہ چوہے بہت آ گئے ہیں اور تمہارے وائر کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمیں حقیقت تھوڑی بیان کرنی پڑی۔ جنگ جمل، جنگ صفین کے متعلق خلفشار مچا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے، اس لیے حقیقت کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ اس وقت جب بصرہ میں گئے تھے حضرت علی، ایک مشہور تابعی ہیں اور ایک صحابی ہیں حضرت احنف بن قیس، انہوں نے پوچھا تھا حضرت علی سے، اے علی آج آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ تک آ گئے ہیں، آپ یہ بتائیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا آپ کو اس کا حکم دیا تھا، یا آپ یہاں تک کس لیے آئے؟ تب حضرت علی نے تفصیلاً ایک حدیث جو حضرت علی سے مروی ہے بیان کیا، کہا لوگوں سنو، میری قرابت رسول اللہ سے کیا ہے وہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، میری رشتہ داری کیا ہے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا مسلمانوں میں، لیکن اللہ کریم ایسا کرم کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مہاجرین اور انصار سب نے بالاتفاق خلیفہ مان لیا۔ حضرت علی کہتے میں بھی اس میں تھا، میں نے بھی حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا، اور صرف اتنا نہیں کہ نہ چاہتے ہوئے، بلکہ حضرت علی کہتے وہ اس کے اہل تھے اور اس کے حقدار تھے، ان سے افضل ہم میں کوئی نہیں تھا، میں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ اور جب انہوں نے جنگوں میں شرکت کا کہا، میں نے جنگوں میں شرکت کی، جتنا انہوں نے مجھے حصہ دیا میں اس میں سے حصہ لیتا رہا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے جانے سے پہلے ایک وصیت کر دی تھی مسلمانوں کو حضرت عمر کے نام پر کہ عمر بن خطاب کو میں صحیح سمجھتا ہوں، تم لوگ اپنا اس کو منتخب کر لو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی ہم حد درجہ تعظیم کرتے تھے، اس لیے ان کے فرمان کے آگے کوئی جا نہیں سکتا تھا، حضرت عمر کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے 10 سالہ زمانے میں جتنی جنگیں انہوں نے مجھے جہاں جہاں بھیجا میں نے شرکت کی، جو مال غنیمت ملتا تھا ان کی طرف سے میں نے سب لیا، اور ہر چیز میں ان کے شانہ بشانہ رہا۔ پھر جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجلس شورا بنا کر گئے تھے 6 لوگوں کی، اس میں میں بھی تھا، اور اس میں 6 لوگوں میں جب انتخاب کرنے کی بات آئی تو 2 ہٹ گئے اور 2 نے ہمارے حوالے کر دیا، لاسٹ میں 2 بچ گئے، علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت علی کہتے ہیں چونکہ عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا، وہ 6 میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، انہوں نے حضرت علی سے وعدہ لیا تھا اے علی اگر آپ کے علاوہ میں کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کروں تو کیا آپ اس کے خلاف جائیں گے؟ حضرت علی کہتے ہیں ہرگز نہیں جاؤں گا، آپ جس کی بیعت کو قبول کریں گے میں بھی اس کی بیعت کو قبول کروں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا اور وعدے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا، میں نے بھی حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ حضرت علی کی خود بیان کردہ روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر 12 سال گزر گئے حضرت عثمان کے۔ حضرت علی کہتے ہیں پھر حالات ایسے سنگین ہو گئے کہ حضرت عثمان کا قتل ہو گیا، جو بالکل میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ قتل تک ہو جائے گا۔ معاملات بدل رہے تھے، فتنہ پھیل چکا تھا، لیکن اتنے سنگین حالات بن گئے کہ ان کا قتل ہو گیا، جس سے ہم ہرگز راضی نہیں۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے خلیفہ چننے کی۔
حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ دو ایسے صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں دو یہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ بڑے صحابہ کہلاتے تھے، مدینے میں جتنے تھے سب آئے، سب آ کر حضرت علی کے پاس کہنے لگے آپ اپنی بیعت کا اعلان کر دیں اور آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت علی نے کہا مجھے اس کی خواہش نہیں، میں خلیفہ کی بجائے وزیر بننا پسند کروں گا، تم میں سے جو چاہے خلیفہ بن جاؤ، کیونکہ حالات ایسے تھے اس وقت حضرت علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جب انتشار بہت پھیل چکا تھا، امن کا دور نہیں تھا، جگہ جگہ جماعتیں کھڑی ہو گئی تھی، سبائی فتنہ، کوفہ میں الگ، بصرہ میں الگ، عراق میں الگ، اور شام میں الگ، اور مدینہ مکہ والے الگ۔ یہ حالات پر حضرت علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے منع کیا، اس کے بعد پھر لوگوں نے اصرار کیا آپ سے بہتر ہماری جماعت میں کوئی نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے اللہ اس کے رسول کے احکام کی شرط پر اور خلفائے ثلاثہ جو گزر چکے ان کی اتباع، ان کی پیروی پر سب کی بیعت لینا شروع کیا۔ حضرت علی جب بیعت لینے لگے، یہ تقریباً 35 ہجری کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو 25 سال گزر چکے تھے۔ یہ 35ویں ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے مدینہ طیبہ میں۔ اب خلافت کا پہلا دور ہے، یعنی ابھی پہلا دن ہے، آپ بہترین خطیب تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خطبہ بہت اعلیٰ دیا کرتے، خطبے کے بعد آپ یہ جو فتنہ پھیلا تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں فرما رہے تھے، لیکن اسی اسنا میں ہوا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چند دنوں کے بعد بہت سخت قسم کے فیصلے لیے، اس سے معاملات اور سخت ہو گئے۔ کیا؟ آپ نے ملک شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو 22 سال سے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے سے، حضرت علی یہ کہتے تھے کہ اب ان کو گورنری سے میں معزول کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو اور مصر کے گورنر کو اور کئی جگہ کے گورنروں کو ایک ساتھ معزول کرنے کے لیٹر آپ نے جاری کر دی، سبحان اللہ، جبکہ جو اکابر صحابہ تھے اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص، کئی صحابہ آ کر آپ کو مشورہ یہ دے رہے تھے کہ اس وقت یہ فیصلہ لینا اچھا نہیں، حالات بہت بگڑے ہوئے، حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے، پہلے آپ اپنی بیعت سب سے لے لیجئے، اس کے بعد ان کے معزول کرنے کا حکم جاری کیجئے۔ حضرت علی نے حالات کی سنگینی کے اعتبار سے یہ خط جاری تو کر دیا، لیٹر بھیج دیا، پھر میں کہتا ہوں ادب کا دائرہ ساتھ رکھنا ہے سنیوں، تولنا نہیں صحابہ کو ادھر ادھر، سبحان اللہ، حالات جو ہوئے جیسے ہوئے، لیکن وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، سبحان اللہ، ان کے اختلافات یا ان کے مشاجرات کو بیان کرنا ہی حرام ہے، لیکن یہاں تاریخ کی سچائیاں تمہارے ذہنوں میں رہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی دوسرا چوہا آ کر کے تمہیں کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں نہ بیان کرتے۔ جیسے حضرت امیر معاویہ کو ٹرول کرتے کرتے آج اتنی گندی باتیں کہنے لگ گئے لوگ جو حقیقت میں ہے نہیں۔ ہاں کچھ معاملات تو ہوئے ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں۔ حضرت علی نے ان کی معزولی کا لیٹر جاری کیا، حالات سنگین ہو گئے، ظاہر سی بات ہے 22 سال سے وہ گورنر تھے۔ اب یہاں حالات یہ ہو گئے کہ حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی اب خلیفہ اگر ہو گئے ہیں تو ان کی خلافت کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو قتل کیا، پہلے ان قاتلوں کو پکڑ کر قصاص لینا چاہیے۔ خلیفہ اسلام کا قتل ہوا ہے، عام آدمی کا قتل نہیں ہوا ہے۔ خلیفہ اسلام کو قتل کرنے کا مطلب اسلام کے پلر کو ہلا دینا۔ حضرت امیر معاویہ شد و مت سے بہت زور شور سے یہ مطالبہ شروع کر دیا، اور مطالبے میں بھی اتنا کہ حضرت امیر معاویہ نے مدینے ایک قاصد کو بھیجا اور حالات معلوم کر کے حضرت عثمان کا وہ جبہ منگوایا جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی، وہ خون سے تر بتر تھا۔ حضرت عثمان جس میں شہید ہوئے تھے وہ جبہ موجود تھا، اور ان کی بیوی حضرت نائلہ اس وقت موجود تھی جو حضرت عثمان کے گھر میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی، بیچ بچاؤ میں یا زخمی ہو گئی تھی، ان کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان کا جبہ حضرت امیر معاویہ نے دمشق ملک شام منگوایا۔ اب یہ جب چیزیں آئیں تو حضرت امیر معاویہ نے منبر پر رکھ کر کے لوگوں سے کہا خلیفہ اسلام کا بے دردی کے ساتھ قتل ہوا ہے،
جبکہ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں. حضرت عثمان نے غلطی کیا کی تھی؟ ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قتل ہوئے؟ اور یہ جبہ جیسی ہی ملک شام میں پہنچا، ہنگامہ برپا ہوا. تقریباً 60,000 لوگ کھڑے ہو گئے یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ خلیفہ اسلام عثمان بن عفان کے قتل کا قصاص لینا ضروری ہے. جن لوگوں نے قتل کیا ہے خلیفہ اسلام کو، ان کا مطالبہ کرنا اپنی جگہ پر تھا. ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں آپ کو بتاؤں، ملک کے پریزیڈنٹ پر کوئی حملہ کر دے یا ملک کے پی ایم پر کوئی حملہ کر دے تو پورے ملک کی عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. عام چیز نہیں، اسی لیے سیکورٹی بھی بہت رکھی جاتی ہے. اور اگر ہو گیا تو اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں؟ جو نیا بیٹھے گا اس کے لیے سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا جائے گا، جن لوگوں نے ان کا قتل کیا ہے پہلے ان کو پکڑو. یہ مطالبہ ہوتا ہے. ارے میاں پی ایم اور پریزیڈنٹ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ہاں کوئی عام آدمی بھی مر جائے تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتل کو پکڑو، کلر کون ہے، اس کو سزا دو. یہ تو مطالبہ ہوتا ہی ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا. اب دیکھیں میں حالات آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضرت علی کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ جیسے ہی مدینے میں آپ نے باغ ڈور سنبھالی، آپ کے لیے حالات یہ تھے کہ صحیح طریقے سے قاتل کون ہے یہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. آج تک نہیں معلوم. تو کیونکہ اس گھر میں حضرت عثمان ابن عفان کی بیوی حضرت نائلہ اکیلی تھی، وہ بہت پردہ دار عورت تھی. انہوں نے بیان کیا حضرت علی کے سامنے کہ محمد بن ابو بکر چھت سے داخل ہوئے تھے، یہ تو میں نے دیکھا ہے. اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی بھی پکڑی تھی، لیکن حضرت عثمان نے ایک جملہ کہا تھا کہ تیرے باپ ابو بکر ہوتے تو یہاں تک تیری حرکت نہ ہو سکتی. یہ سن کر محمد بن ابو بکر چلے گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر وہ رو کر توبہ کرنے لگے. لیکن ان کے ساتھ انجان 2 آدمی بھی آئے تھے. میں انہیں نہیں جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں کون لوگ ہیں. اور اس کے بعد حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی اس وقت جو موجود تھی وہ کہتی ہیں قتل ہونے کے وقت میں وہاں موجود نہیں تھی، قتل ہو گیا. حضرت علی کے سامنے یہ مقدمہ ہے. بڑا سخت ہے، کسی انجان کو قتل تو نہیں کر سکتے پکڑ کر کے پوری جماعت کو. ظاہر سی بات ہے آپ موب لنچنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس پورے موب کو جو ہے نا سزا نہیں دیتی حکومت. پرٹیکولر ایک آدمی کون ہے جو مرڈر کیا ہے اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے. موب کا جو حملہ ہوتا ہے یہ سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. سزائیں چھوٹی چھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن مرڈر کا جو جرم ہے وہ سب پر نہیں آتا. اس وقت حضرت علی کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ حقیقت میں قاتل کون ہے یہ نہیں معلوم. تو سیدنا علی بن ابی طالب مدینے کے سارے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ میں بھی حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لینا چاہتا ہوں، لیکن قاتل پکڑ کر کے تو لائیں. لوگوں نے کہا یہ مصر کے لوگ تھے، بلوائی تھے، ان سب کو پکڑ کے سزا دیجیے. حضرت علی کہتے ہیں وہ ایسی جماعت سے جن پر میرا قابو نہیں ہے، ابھی خلیفہ بنے ہیں اور مصر میں نیا اسلام ہے. یہ بلوائی یہ جتنے ہیں وہاں پر ایک فتنہ بھی پیدا ہو چکا تھا. تو وہ جدت پسند لوگ تھے، نئے نئے قسم کے اسلام میں آئے ہوئے تھے. حضرت علی ان مصلحتوں کو دیکھ کر خون عثمان کا بدلہ لینے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو بعد میں حالات کے ٹھنڈے ہو جانے کے بعد لیا جائے گا. بس بات اتنی تھی. لیکن غلط فہمی بڑھتی گئی اور یہ غلط فہمی کو ڈالنے والا کون تھا؟ اسی لیے میں نے کل آپ کے سامنے ایک نام بتایا تھا، عبداللہ بن سبا. ایران کا رہنے والا ایک یہودی جو اسلام میں آیا تھا. اس نے اپنا کام شروع کر دیا مدینے میں جا کر اور دیگر جگہ پر ملک شام میں لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا. پہلے تو حضرت علی کی حمایت میں بولتا تھا، اب حضرت علی خلافت پہ آئے تو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ابھارنے لگ گیا. اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا بھی کردار ہے تاریخ میں، ام المومنین ہے. زبان نہ کھولنا ان کے لیے بھی گستاخی کے لیے، ایمان برباد ہو جائے. ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہے، زوجہ ہے. یہ حج پر گئی ہوئی تھی اور حج سے واپس آنے کے وقت حضرت عثمان کا قتل ہو گیا تھا اور یہ خبر حضرت عائشہ کو پہنچ گئی. حضرت عائشہ کا مقام تھا صحابہ میں سب میں، کیونکہ ام المومنین نے سب لوگ احترام کرتے تھے. حضرت عائشہ کے پاس
جب یہ خبر پہنچی تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ دونوں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے مدینے میں، لیکن حالات جب سنگین ہونے لگے تو یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ کون؟ یہ بڑے دو صحابہ عشرہ مبشرہ میں، حضرت زبیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ